ارباب صاحب آپ لوگوں نے پہلے اچنگری دیکھیں صاحب کو جی آپ جواب دیں بالکل میں آپ یو ول پہلے تو دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی سیاستدانوں کی میموری جو ہے نا بڑی شارٹ ٹرم ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جس طرح کا ایک وہ رہا ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو غلطیاں کی جو بھی کی بی بی کے ساتھ جو لوگوں نے کیا یا انہوں نے سیف الرحمان اور یہ اور وہ احتساب سارا تو آگے آ گئے نا وہاں سے. تو اگر یہی کام ہم لوگ کریں تو جو ہے ہماری اوپر پبلک سپیس ہے اور پبلک سپیئر ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی پیچھے والی باتیں جو ہیں جانے دیں. پیچھے والی باتیں کیسے جانے دیں؟ تو جو ہے آپ ایک طرف جو ہے 9 میں بھی پاس تھا لیکن اس کو کوئی جانے نہیں دے رہا، اس کے اوپر جو ہے بات ہو رہی ہے، لیکن 8 فروری جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیں. دیکھیں سمپل سی بات، مذاکرات سیاستدانوں میں کوئی اس میں اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت سیاستدانوں کے اختیار میں ہے نہیں، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. تو اگر اس کے اوپر آدمی بیٹھ کے تو پھر مذاکرات وہ کر بات بھی لے آپ تو اس کا حکومت سے ریزلٹ مانگے ہے ہی کیا؟ نا اگر سنیں نا حکومت کے سنیں جی سنیں نہیں میں بات پوری. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس حکومت کے ہاتھ میں ہے. فار اچھا ایگزامپل ہم اگر آگے جا کے اس پہ بات ہو، بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں انشور ہو، الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر ہو، اس کے علاوہ الیکشن کا قوانین ایسے ہوں کہ اس میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. بیکاز ہمارا سب سے بڑا ایشو تو الیکشنز ہے کہ جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم الیکشن 2/3 سے جیتے ہوئے تھے اور مقتدرہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے آ کے ہاری ہوئی جو ہے ان کو سیٹیں دی ہیں. میاں نواز شریف صاحب NO 130 کا آپ دیکھ لیں، غالباً اصغر جویا نام تھا اس کا، رات ٹھیک کو ہے 12 بجے اس کو چینج کیا گیا. تو اس طرح اور بھی بہت سی گلیئرنگ چیزیں ہیں. آپ ذرا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے وہ فارم 45 دیکھیں، جس طرح بلیٹنٹلی کاغذ پین کے اوپر اس کے اوپر اوور رائٹنگ ہو گئی ہے جتنا. تو ایسے حالات میں آدمی کیسے وہ کرے؟ ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ انشور نہیں کر سکتی، جو کہ مینول کے مطابق ان کا حق ہے. تو مطلب ہے کہ دو تین مطلب کیسے آدمی کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے. اور پولیٹیکل سپیس اگر ہمارا شرنک ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اٹ از کمنگ فرام دی ادر سائڈ، اٹ از ناٹ ایون فرام دس پی ایم ایل. شاید پنجاب میں پی ایم صاحبہ کا اپنا کچھ وہ ہوگا، بٹ جنرلی پی ایم ایل این وہ تو ٹھیک ہے ان کے پاس تو اختیار ہے نہیں. تو ہم مطلب کس چیز کے اوپر کریں؟ یا تو جس طرح میں نے کہا کہ جو اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ جی اس چیز کو کہ جی اگلے الیکشن جلد ہو اور فری اینڈ فیئر ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اسٹیبلشمنٹ کا رول اس پہ نہ ہو. بالکل اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا عقیل صاحب میں اگر مجھے جو اجازت ہو ہاں تو ہاں میں بالکل آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. میں اس کا تھوڑا سا اس پہ روشنی ضرور ڈالوں گا. میں شفا صاحبہ بات یہ ہے کہ یہی تمام تر باتیں ہیں نا، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں کی شیر علی ارباب صاحب نے، اور یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، یہ تمام تر چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اچھا الیکشن لوئسٹ لاز پہ ہو ہینگنگ سکتی ہے، فروٹ الیکشن جو ہے رولز پہ ہو اس سکتی ساری ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. جو لیکن لوئسٹ ایشو ہینگنگ یہ ہے فروٹ کہ ہے یہ ان پھر کے لیے وہ یہ کہتے تمام ہیں تر کہ بھئی گفتگو آپ ہماری شمیم، صرف ملاقات کرا یہ دیں، تمام تر گفتگو اس تو وہ پاسبلٹی لیکن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر گفتگو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو سیاستدانوں کے ساتھ ہوگی اور حکومت کے ساتھ ہوگی، جن کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں اب وہ یہ کہتے لوئسٹ ہیں کہ ہینگنگ فروٹ ہاں بالکل جی میں سمجھ جی کمپلیٹ کر دیکھیں لیں. لوئسٹ ہینگنگ فروٹ کیا ہے؟ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے کہ کم از کم ایک جو ایپیٹائٹ ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ واقعتاً جو کہ ہے. میں آپ سے ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی ایسے ممبران ہیں اپوزیشن کے جو میرے ساتھ خود وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز پرسنلی رابطہ کیا، ہاؤس کے اندر بھی ہاؤس کے باہر بھی، کہ یار کوئی رستہ نکلنا چاہیے، کوئی آگے مذاکرات کا باب کھلنا چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے، بات جی چیت آپ کے آگے لوگ بھی بڑھنی ایسے ہیں، چاہیے. طارق فضل یہ چودھری صاحب ریکننگ ہیں، آپ آفٹر خود ہیں. نہیں وہ ہم تو کہہ لینا فرم ڈے ون ہے، لیکن یہ ابھی ریکننگ جو ہوئی ہے، جو ریئلائزیشن ہوئی ہے، یہ جو اس چیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے ممبر سے ابھی 9 مئی کے جو ہوئے ہیں ڈیسیجنز اور ڈسکوالیفیکیشن اور ڈی سیٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے پائی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ. ابھی ویسے اور فیصلے بھی آ کافی رہے ان ہیں کے عقیل لوگ صاحب، ہیں. آپ اور کے علم میں میں یہ ہوگا بھی آپ کے شو سے میں آپ کے شو سے یہ بھی ضرور بتا دوں کہ وہ یہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار خان کو منانا ہمارا کام ہے، کہ بھائی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل سروائیول کو بھی دیکھنا ہے اور تمام تر معاملات، تو وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں ان سے کہ آپ کس بات کا حکومت ان کو کہتی ہے کہ بھئی خان کو ہم اس بات پہ آپ اس بات پہ خان کو منا لیں؟ نہیں ہم نہیں، ان کے اپنے ممبران یہ بات کرتے ہیں کہ
ہم گروپس کی شکل میں جا کے ان کو کنونس کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ جو شاید آپ کو دکھائی جاتی ہے, جو تصویر انصار یا عواسی منظر صاحب کی کشی, سٹوری کا ذکر کریں, جو بالکل ٹھیک ہے. تصویر دکھائی جاتی ہے, جو منظر کشی کی جاتی ہے, جی, تو وہ ایسے حقیقت نہیں ہے. باہر کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یکسر مختلف ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارباب صاحب, ویسے عمران خان صاحب نے یہ فلیکسیبلٹی تو دکھائی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کریں, اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی بے شک فیصلہ کر لے کہ بائیکاٹ کرنا ہے یا بائی الیکشنز لڑنے ہیں. آپ کی ذاتی رائے میں آپ کون سے والے سائڈ کے اوپینین ہولڈر ہیں؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے یا انتخابات لڑنے چاہیے؟ کوئی ادھر فلیکسیبلٹی کا فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کی جو فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے یہاں جو پر؟ ہے نا, بیس کہیں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ذاتی میرا یہ خیال ہے. اور جہاں پہ یہ ہوئے ہیں, جہاں پہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئے ہیں, ہمیں بالکل لڑنا چاہیے. جو ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, جو ایم این اے بالکل انہی کی طرف سے کینڈیڈیٹ آئے, انہی کے ریکمنڈیشن پہ آئے تاکہ وہ ہو. پہلی بات. دوسری آپ لوگ بات ایک جو طرف سے اندر آ رہے ہیں, دوسرے راستے سے وہ لوگ آپ لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں, یہ بھی ہے نا. دوسری بات جو ہے, بیرسٹر صاحب نے تھوڑا سا چیزوں کو میں ذرا اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا گراؤنڈ مذاکرات کا ہوا تھا اس وقت 9 مئی کے ڈیسیجنز نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی 5 اگست کو یا جب بھی ہماری کوئی کال آتی ہے, جس طرح کی پنجاب پولیس بروٹیلٹی کرتی ہے, وہ ذرا ایک دن نہ کر کے دکھائے لوگوں کو اپنا آئینی حق احتجاج کا, ٹو پروٹیسٹ, ٹو اسمبل, وہ اس کی اجازت دے دیں. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ لاکھ 2 لاکھ کیا ہوتا ہے. اور بیسک بات جو ہے نا, وہ وہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگلی دفعہ ڈبل ہوگا, بلکہ 10 ٹائمز ہوگا جو پاسٹ میں ہوا ہے, اور اس میں ہماری غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 3 دفعہ حکومتیں کر کے غلطیاں کر کے اب جو غلطی کر رہے ہیں, جو اگلی آئٹریشن میں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم 9 مئی ہو گیا اور ہم جو ہے اس سے دب گئے, ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ آئیں جی مذاکرات کرتے ہیں. ویسے ارباب صاحب, آپ لوگوں کے چیئرمین صاحب نے آج معافی مانگ لی ہے کہ بھئی 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس پر معذرت خواہ ہوں. وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, بیرسٹر گوہر نے بات پوری کی کی پوری 14 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر اس میں انہوں نے اس طرح کا کہا ہو تو مجھے دکھا دیں. میں یہ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے الفاظ لیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے جو ہے 9 مئی کے بعد ہمارے ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, ایسے بہت سے اب ایم این ایز ان کے بھی ہیں جو لٹرلی اب I don't want to go there and بات کر لیے. I could respond in a similar fashion but I would show restraint. لیکن ایسے جو ہے gloomy situation صرف اپوزیشن میں نہیں ہے جو ہماری کوئی پرچے ہیں. ٹریجری بینچز کے آپ ایم این ایز کو دیکھ لیں, ان کا مرال دیکھ لیں, سارے جماعتوں کے خوش کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کوئی ایڈمٹ کرتا نہیں ہے. ورنہ اور آپس میں مطلب اگر میں کسی کو کہتا ہوں نا کہ جی یہ تو فارم 47 کا ہے, تو مجھے جو ہے زیادہ تر انفارمیشن اسی سائٹ سے آتی ہے. انٹرنلی جو جیتے ہوئے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی میں یہ والے ہیں. تو اگر اس طرح if you want to go to that اس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو پلیز لیٹس گو.